دوستو پہلی صلیبی جنگ میں بطور انعام ملنے اور 4 نسلوں تک مسیحیوں کے زیر قبضہ رہنے کے بعد 2 اکتوبر 1187 کو بیت المقدس ایک مختصر سے محاصرے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی جھولی میں آن گرا۔ یہاں آبادی کا تناسب کچھ اس طرح ہوا کہ ہر 10 شہریوں میں سے ایک شہری مسیح تھا، لیکن اس کے باوجود سازگار شرائط پر بات چیت کے لیے یہ شہر کافی وقت تک ڈٹا رہا۔ دوستو میں ہوں محمد ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں کریڈیبل آسی یوٹیوب چینل۔ دوستو ہمارے 1000 سبسکرائبر پورے کرنے میں ہماری مدد کریں اور ویڈیو کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ دوستو بیت المقدس کا دفاع ایک غیر متوقع مگر 3 طاقتوں کے گٹھ جوڑ کے باعث ممکن ہوا تھا، جن میں پیٹریارک ایک اعلیٰ مذہبی عہدیدار تھا، ایک معزز شخص بالین اور بیت المقدس کی ملکہ سبیلہ تھی۔ سبیلہ کو صرف 1 برس قبل ہی اپنے مرد رشتہ داروں کی موت کے بعد تاج پہنایا گیا تھا۔ ان تینوں افراد نے تمام مشکلات کے خلاف شہر کا ایک مضبوط دفاع تشکیل دیا تھا۔ شہر میں کھانے پینے کے گوداموں اور صفائی ستھرائی کی صورتحال سخت دباؤ کا شکار تھی، کیونکہ ان کاموں کو کرنے کے لیے تربیت یافتہ عملہ موجود نہ تھا۔ لگ بھگ 3 ماہ قبل ایک جنگ میں شہر کی فوج تباہ ہو چکی تھی اور اسی جنگ میں سبیلہ کے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اگرچہ مورخین نے اس کے شہر کی حکمت عملی اور دفاع میں ملکہ سبیلہ کے کردار پر سوالات اٹھائے ہیں، اور بہت سے مورخین اس بارے عمل میں مکمل طور پر یقین نہیں رکھتے کہ ملکہ سبیلہ کو کوئی کریڈٹ دینے سے ہچکچاتے ہوں، مگر اس خاتون کے کردار کو وسط لاطینی تاریخ میں محفوظ کیا گیا ہے۔ دوستو یہ فطری بات ہے کہ تخت و تاج ملنے کے بعد سبیلہ کے پاس شہر کا سب سے اعلیٰ عہدہ تھا، اور اسی سبب انہوں نے قائدانہ کردار ادا بھی کیا۔ طاقت کی یہ تکون کچھ اس طرح کام کرتی ہے۔ سبیلہ کو کمانڈ کرنے اور حکم دینے کا اختیار تھا، بالین فوج کی حکمت عملی ترتیب دیتے، پیٹریارک شہر کے فنڈز کو کنٹرول کرتے۔ جب شہر تاراج ہونے لگا اور فصلیں گرنے لگیں اور مزید مزاحمت کرنے کی کوئی امید باقی نہ رہی، تو ان افراد نے ہتھیار ڈالنے کی شرائط پر مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان مذاکرات کے نتیجے میں وہ بہتر سے بہتر امید یہ کر سکتے تھے کہ بیت المقدس میں موجود مسیحیوں کی زندگی اور آزادی کی گارنٹی لی جائے اور سبیلہ کی ذاتی حفاظت کو ممکن بنایا جا سکے۔ دوستو شکست کے دہانے پر موجود یہ افراد مضبوط سودے بازی کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ اس سب کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہتھیار ڈالنے کی ان کی کوشش اور ان کی پیشکش جو ہے وہ قبول کر لی۔ سلطان صلاح الدین کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ ابتدا میں جب ان کے مذاکرات سے منع کر دیا گیا تو بیت المقدس کی فوجی حکمت عملی ترتیب دینے والے بالین نے مذاکرات کی عدم موجودگی میں نہ صرف خون کے آخری قطرے تک لڑنے کا عہد کیا تھا، بلکہ یہ دھمکی بھی دی تھی کہ وہ اس شہر میں موجود اسلام کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک کو ملیا میٹ کر دیں گے۔ دوستو سبیلہ سمیت شہر میں بسنے والے مسیحیوں کی آزادی کی ضمانت دی گئی۔ اس سب کے باوجود بیت المقدس اب بھی صلاح الدین ایوبی کا نہ تھا، اور مذاکرات کے نتیجے میں تمام تر مراعات لینے کے باوجود سبیلہ بنا کسی مملکت کے بھی شہزادی تھی۔ بیت المقدس پر مسیحیوں کا قبضہ لگ بھگ 88 برس تک رہا۔ یروشلم میں بادشاہت کی بنیاد پہلی صلیبی جنگ میں بہنے والے خون اور راکھ پر رکھی گئی تھی۔ دوستو یہ بادشاہت پہلی صلیبی جنگ کے دوران بحیرہ روم کے لیمنٹ میں قائم کی جانے والی پہلی 4 صلیبی ریاستوں میں سے ایک تھی۔ اس سلطنت میں متعدد بادشاہتیں تھیں، جن میں پرسنالٹی آف گلیگی، کاؤنٹی آف جفا اور افشکلون آف لارڈشپ آف ٹرانس جارڈن شامل تھے۔ یہ صلیبی ریاستیں جاگیردارانہ نوعیت کی سیاسی اکائیاں تھیں، جو 11ویں صدی کی آخر میں مشرقی یورپ
اور بحیرہ روم کے متعدد علاقوں میں صلیبی جنگ کے دوران عیسائی کیتھولک یورپی باشندوں کے قبضے کے نتیجے میں سامنے آئی تھیں۔ یروشلم کی سلطنت بھی مشرقی لاطینی ریاستوں میں سے ایک تھی۔ صلیبی ریاستوں کی سب سے اہم حکمران سبیلا کی دادی تھیں، جو بیت المقدس کی پہلی خاتون بادشاہ اور غیر معمولی طور پر دانشمند خاتون تھی۔ ان کا نام میلیسینڈا تھا، جو یروشلم کے بادشاہ بوڈن دوم اور آرمینیائی شہزادی کی بیٹی تھی۔ 4 بیٹوں میں سے سب سے بڑی ہونے کے ناطے وہ اپنے والد کی وارث اور نامزد حکمران تھی۔ اس دور کے مورخ لکھتے ہیں کہ یہ محاصرہ بہت شدید تھا، جس کے دوران آرام کرنے کا وقت بالکل بھی نہیں تھا، مگر انہوں نے میلیسینڈا کی فوج نے پوری طاقت کے ساتھ مزاحمت کی اور طاقت کا مقابلہ بھرپور طاقت سے کیا۔ انہوں نے اپنے دشمنوں کو کاری وار لگانے سے گریز نہیں کیا اور ان کو ایسی ہی تباہی سے دوچار کیا جیسا کہ وہ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن یہ کسی اسلامی سپہ سالار کی فوج نہیں تھی جس کا مقابلہ اس کو کرنا تھا، بلکہ یہ ان کے اپنے بیٹے بروئن سوم کی فوج تھی جسے انہوں نے پسپا کرنا تھا۔ 47 سالہ ملکہ کو اپنے ہی بیٹے کو روکنا اور پسپا کرنا تھا، جو انہیں اس تخت و تاج سے محروم کرنے کے در پہ تھا جسے انہوں نے 20 سال قبل حاصل کیا تھا۔ مگر جس طرح وہ شہزادی اقتدار سے دستبردار نہ ہونے کا عزم کر رہی تھیں، اسی طرح ان کے بیٹے بدوئن بھی تاج حاصل کرنے کے لیے اپنے دعوے میں اتنے ہی پرعزم تھے۔ جیسا کہ یہ منظر حیرت زدہ کرنے والا تھا کہ مسیح ماں اور بیٹا عیسائیوں کے سب سے مقدس شہر کے حصول کے لیے کھلی جنگ میں مصروف تھے، مگر اصل حقیقت کی بات یہ ہے کہ اس تنازع کی پھوٹ پڑنے میں اتنا وقت کیوں لگا تھا۔ شہزادی کے والد نے بستر مرگ پر اپنی وصیت میں ایک ترمیم کی تھی جو اس کے موروثی حق کے حکمرانی کی حفاظت کرتی تھی۔ اس وقت یہ متوقع تھا کہ اب حق کے حکمرانی کسی خاتون کی بجائے میلیسینڈا کے شوہر کو دی جائے، مگر توقعات کے بعد میلیسینڈا کے والد نے اقتدار کی طاقت کا ایک ایسا اتحاد ثلاثہ تشکیل دیا تھا جو سلطنت کے اقتدار کو اس کی بیٹی، داماد اور اپنے چھوٹے نواسے یعنی میلیسینڈا کے بیٹے میں برابر تقسیم کرتا تھا۔ اسی بیٹے بروئن سوم نے 20 برس بعد نیزوں، تلواروں اور تیر کمانوں سے لیس اپنی والدہ کے خلاف محاذ جنگ کھول دیا تھا۔ میلیسینڈا کے والد نے یہ فیصلہ اپنے بستر مرگ پر مختلف سیاسی اور شاہی وجوہات کی بنا پر کیا تھا۔ وہ یہ یقینی بنانا چاہتے تھے کہ اس کا داماد فلکو بادشاہ کی حیثیت سے میلیسینڈا کو طلاق دینے کا جواز نہ پیدا کر لے اور کسی اور خاتون سے شادی کر لے گا۔ بروئن سوم کو تخت سے بے دخل کر سکے گا۔ بوڑھا بادشاہ چاہتا تھا کہ تخت اس کی نسل سے جڑا رہے۔ مزید یہ کہ فلکو فرانسیسی ہونے کے ناطے یروشلم میں ایک غیر ملکی تھا اور اس کا امکان نہیں تھا کہ وہ مقامی شرفا کے نظر میں عزت حاصل کر سکتا، جبکہ اس کے برعکس میلیسینڈا جو اپنی ماں کی طرف سے عادی آرمینائی تھی اور جس نے مشرق میں جنم لیا تھا اور یہیں پرورش پانے کے ساتھ وہ صلیبی بادشاہت کا حصہ بھی تھی، اس کو مقامی شرفا میں زیادہ احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ جب بیت المقدس کے حکمران بروئن دوم کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی اور داماد کو بنا کسی شک و شبے کے بادشاہ اور ملکہ بنا دیا گیا، لیکن ابتدا میں میلیسینڈا کے تخت تک رسائی آسان تھی، لیکن اختیارات کا استعمال مشکل تھا۔ اپنی حکمرانی کے ابتدائی چند برسوں میں فلکو نے حکومتی معاملات میں ملکہ کے اختیار کو دور رکھنے کی کوشش کی، لیکن اختیار کے استعمال کے ایک بہت بڑے اسکینڈل اور کھلے عام بغاوت کے بعد ہی میلیسینڈا بیت المقدس کی حکومت میں اپنا اختیار استعمال کرنے کے قابل ہوئی تھی۔ اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ طاقت اور اختیار میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اختیار کا مطلب حکمرانی کرنے کا حق، جبکہ طاقت کا مطلب ایسا کرنے کی صلاحیت ہے۔ یروشلم کی صلیبی ریاستوں میں خواتین عموماً اپنے مرد رشتہ داروں سے زیادہ لمبی عمریں پاتی تھیں، جو عام طور پر انہیں کنٹرول کرتے تھے اور اپنے طور اور اطوار اور سیاسی وفاداری کے علم بن جاتے تھے۔ اس کے علاوہ قدرتی طور پر یروشلم کے بادشاہوں کے ہاں
بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کی پیدائش زیادہ ہوتی تھی۔ اس نے بیت المقدس کے معاشرے کو خواتین یا ملکاؤں کی حکمرانی کے نظریے کو قبول کرنے پر مجبور کیا تھا۔ ملکہ نہ صرف اپنے اختیارات کو طاقت میں بدلنے میں کامیاب ہوئی تھی، بلکہ اس نے اپنے اختیارات کے ختم ہونے کے 10 برس بعد اپنی طاقت کو قائم رکھا تھا۔ اس کا شوہر فلکو ایک شکار کے دوران حادثے میں ہلاک ہو گیا اور میسلنڈا اکیلی رہ گئی اور اس نے آزادانہ طور پر حکمرانی کی۔ دوستو، اسی سلسلے کی اگلی قسط میں ہم آپ کو اگلی سٹوری بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔